حضرت فروخ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں۔ ایک بار جمعہ کے دن مسجد نبوی میں ترغیب ہوئی کہ کون ترکستان جانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اپنا نام پیش کیا، گھر آئے، کہنے لگے بیگم میں نے ترکستان کے لیے اللہ کے راستے میں نام دے دیا ہے۔ ان کی بیوی حاملہ تھی، کہنے لگی میرا کیا بنے گا، میں تو حاملہ ہوں۔ کہا تو اور جو کچھ تیرے اندر ہے اللہ کے حوالے۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے جاؤ، میرا اللہ ہی وارث ہے، میرا تم سے کوئی مطالبہ نہیں۔ 60,000 درہم دیے اور اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ ان کی بیوی نے خود تیار کروایا، گھوڑے پہ زین رکھی اور روانہ کیا۔ انتظار کی گھڑیاں شروع ہو گئی، کیا گھنٹے، کیا مہینے، کیا سال پہ سال۔ سورج چڑھ چڑھ کے ڈوبتا، پر حضرت فروخ رحمہ اللہ کی کوئی خبر نہیں ملی۔ کبھی پتہ چلے شہید ہوئے، کبھی پتہ چلے قید ہوئے، کبھی پتہ چلے زندہ ہے۔ کوئی موت کی پکی خبر ہوتی تو آگے دوسری شادی کرتی۔ اسی ادھیڑ بن میں چلتے چلتے اس کی جوانی گزر گئی اور بڑھاپا طاری ہو گیا۔ ساری جوانی دیواروں کے ساتھ گزار دی اور سارے دکھ اپنے سینے پہ جھیلا۔ بچے کو پڑھایا، پروان چڑھایا، اسے عالم بنایا، 30 برس گزر گئے۔ شاعر کہتا ہے مدت سے لگ رہی تھی لبِ بام ٹکٹکی، تھک تھک کے گر گئی نظر انتظار آج۔ ان کی نگاہیں تھک تھک کے آخر گر گئیں، لوٹ گئیں اور 30 برس گزر گئے۔ آج ایک اندھیری رات ہے، ایک بڑے میاں گھوڑے پہ سوار خاموش چال کے ساتھ مدینے میں داخل ہوئے۔ ایک نسل ختم ہو چکی ہے، کوئی پتہ نہیں کہ یہ بڑے میاں کون آ گئے۔ یہ وہ بوڑھا ہے جو یہاں سے 30 برس پہلے خوبصورت جوان بن کے نکلا تھا۔ یہ وہ جوان ہے جو اپنی جوانی کو اسلام پہ بوڑھا کر کے آیا، اپنی ہڈیوں کا سارا گودا ختم کر کے آیا، اپنی جوانی کی بہار کو اللہ کے نام پہ لوٹا کے آیا۔ اور یہ تھکن سے چور، بدحال، پریشان، پتہ نہیں کہ میری بیوی زندہ کی خبر ملے گی یا مردہ کی خبر ملے گی، بچہ ہوا ہے، بیٹی ہوئی، گھر اسی جگہ موجود ہے، ساتھی زندہ ہے یا نہیں، انہی خیالات میں حیران ہے، پریشان ہے۔ دروازے پر پہنچے، اندر داخل ہوئے، کہنے لگے شاید میرا ہی گھر لگتا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہوئے گھوڑے کی آواز، اترنے کی آواز، ہتھیاروں کی آواز۔ ان کے بیٹے سو رہے تھے برآمدے میں، آنکھ کھلی دیکھا ایک بڑے میاں چاند کی چاندنی میں اور ہتھیار سے سجے ہوئے آئے تو ان کو ایک دم غصہ آیا۔ اٹھے، جھپٹے، گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ بڑے میاں تمہیں شرم نہیں آتی مسلمان کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوتے ہوئے؟ وہ بیچارہ تو پہلے ہی سے شک میں تھا کہ پتہ نہیں میرا گھر ہے بھی صحیح کہ نہیں، میری دنیا آباد ہے یا اجڑ گئی ہے۔ وہ گھبرا گئے، کہنے لگے بیٹا معاف کر دینا، مجھے پتہ نہیں چلا، میں سمجھا شاید یہ میرا ہی گھر ہے۔ تو وہ کہنے لگے اچھا، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، ایک بغیر اجازت کے آتے ہو، اوپر سے کہتے ہو میرا گھر ہے، کس ظلم سے جھوٹ بولا ہے، اس بڑھاپے میں شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ چل ابھی میں تجھے قاضی کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ اب یہ جان چھڑانے کو اور وہ پکڑنے کو، یہ دب رہے ہیں اور وہ چڑھ رہے ہیں۔ اسی چھینا جھپٹی میں ان کی ماں اوپر چوبارے میں سوئی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے کھڑکی یوں کھول کے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ خاوند کا چہرہ چونکہ یوں ہی سامنے تھا۔ اس نے جیسے ہی جھانکا تو ایک سیکنڈ میں 30 سال کا زمانہ پیچھے لوٹ آیا اور سارے ماضی کے در، کھڑکیاں کھلتے کھلتے سارے دریچے جو کھلے تو 30 سال پرانا فروخ گھوڑے پر سوار الوداع ہوتا نظر آیا۔ تو اس کی چیخ نکلی، کہا ربیہ کیا ہوا؟ کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ بیٹے نے کہا نہیں جانتا۔ کہا ارے ظالم، یہی تو تیرا باپ ہے جس کے لیے تیری ماں کی جوانی دیواروں کے سائے میں گزر گئی۔ گر گئے قدموں میں، پاؤں چوم رہے، کیا ملاقات ہے باپ بیٹے کی، کیا منظر ہے۔ باپ بیٹے میں معافیاں ہو رہی، کہانیاں ہو رہی اور رات یوں ہی آنکھوں میں بیت گئی۔ فجر کی اذان ہوئی، بیٹے پہلے پہنچے مسجد میں اور حضرت فروخ بعد میں پہنچے۔ نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر درود و سلام پڑھا۔ یوں دیکھا تو مسجد بھری ہوئی تھی اور ایک نوجوان حدیث پڑھا رہے تھے۔ نظر کمزور ہو چکی تھی اور ٹھیک سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ پیچھے بیٹھ کر سنتے رہے، درس ختم ہوا، ساتھ والے سے پوچھا بیٹا یہ کون درس دے رہا ہے؟ اس نے کہا چاچا آپ انہیں نہیں جانتے، کیا آپ مدینے کے نہیں ہیں؟ حضرت فروخ نے کہا نہیں بیٹا میں مدینے کا ہی ہوں، لیکن میں بڑی دیر سے آیا ہوں۔ کہا یہ ربیعہ ہے مسلمانوں کے امام۔ اور وہ تیزی میں باپ کے ساتھ
بیٹا کا نام نہیں جوڑ سکا، حالانکہ عرب لوگ باپ بیٹے کا نام ساتھ جوڑتے ہیں۔ کہا یہ ربیعہ ہے مسلمانوں کے امام۔ حضرت فروخ نے پوچھا کہ اس کا باپ کون ہے؟ کہا اس کا باپ کا نام فروخ ہے، جو اللہ کے راستے میں کہیں نکل گیا تھا اور پھر کبھی لوٹ کے نہیں آیا، اور یہ اس کے جانے کے چند ماہ بعد پیدا ہوا تھا۔ اس کی والدہ نے اس کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دی۔ یہ سن کر حضرت فروخ کے آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، لیکن یہ شخص ان کے آنسو گرنے کا سبب نہیں جان سکا۔ پھر حضرت فروخ جلدی سے اپنے گھر پہنچا۔ بیوی نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہے۔ پوچھا ابو ربیعہ اللہ خیر کرے کیا ہوا؟ آنکھیں آنسوؤں سے تر کیوں ہیں؟ کوئی آفت آ پڑی؟ سب خیر تو ہے؟ کہا آج میں نے اپنے بیٹے ربیعہ کے ایک نرالی شان دیکھی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر بے انتہا خوشی میں میرے آنسو ٹپک پڑے۔ آج اس کے علمی مقام، خوش بیانی اور لوگوں کی اس کے ساتھ بے پناہ محبت نے مجھے گھائل کر دیا ہے۔ میں کس قدر خوش نصیب ہوں کہ مجھے بلند مقام بیٹا ملا۔ اور میرا ربیعہ نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہا میرے سرتاج، آپ کو ان دو چیزوں میں کون سی چیز زیادہ محبوب و مرغوب ہے؟ 60,000 درہم یا اپنے بیٹے کا علم و فضل میں یہ بلند مقام؟ اس نے کہا اللہ کی قسم، مجھے پوری دنیا کے مال سے زیادہ اپنے لخت جگر کا یہ مقام قیمتی اور محبوب دکھائی دیتا ہے۔ بیوی نے کہا جو مال آپ مجھے بطور امانت دے گئے تھے، میں نے اس کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر دیا ہے۔ کیا آپ اس سے خوش ہیں؟ فرمایا ہاں کیوں نہیں، مجھے اس سے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو میری، میرے بیٹے اور تمام مسلمانوں کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ قصہ سور من حیات التابعین حضرت علامہ عبد الرحمن الباشا کی کتاب میں مذکور ہے۔